الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے متفرق سوالات جو دراصل آپ نے رمضان کے دنوں میں یا اس کے بعد جو جلسے کے اوقات تھے یہاں یو کے میں، اس دوران ای میل پر ہمیں بھجوائے تھے، ان سوالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم امید ہے کہ علی مسعود ملک صاحب، ارم وقار صاحبہ اور سعید انور صاحب، جو عثمان احمد نظام صاحب، ان دوستوں کے امید ہے کہ جو سوالات ہیں وہ اس سارے شامل ہو جائیں گے اور علماء کرام سے ان کے جوابات آپ سن سکیں گے۔ یہ سوالات جو آپ نے بھجوائے ہیں متفرق نوعیت کے ہیں، کسی ایک موضوع سے خاص تعلق نہیں رکھتے۔ بہرحال جیسے جیسے بھی جس ترتیب سے ہمیں وہ موصول ہوئے ہیں ان کو ہم شامل کرتے رہتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں ان میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ پہلا سوال جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے وہ علی مسعود ملک صاحب نے جرمنی سے ہمیں بھجوایا ہے۔ دوست صاحب، یہ ایک معاشرتی جو ہیں انسان کی ضرورتیں ان سے تعلق رکھنے والا سوال ہے، شادی کے موضوع سے اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے مگر عورت کو نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نیز مرد کو کن حالات میں دوسری شادی کی اجازت ہے اور کیا اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کے جملہ احکام جو ہیں وہ فطرت کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ جب اسلام نے یہ اجازت دی مرد کو کہ وہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، تو اگر اس کے پاس ایک بیوی ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں اور اس کی اصل غرض تو اولاد ہی ہے نا، اولاد کا اصول ہے تاکہ نسل انسانی کی بقا قائم رہے اور انسانی نسل آگے چلتی چلی جائے۔ اب جب شادی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا تو ہم جان سکتے ہیں کہ کون ماں ہے اور کون باپ ہے۔ اس کا برعکس اگر ہم دیکھیں کہ ایک عورت نے اگر ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں خدا نخواستہ، تو وہاں تو حسب و نسب قائم نہیں رہ سکتا، بچے کا پتہ نہیں چلے گا کون باپ ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ فطرت کے بالکل عین مطابق ہے، اور فطرت بھی اس بات کو دھکے نہیں دیتی، دور نہیں کرتی، اور نفس جو ہے انسان کا وہ بھی اس کو قبول کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے اسی وجہ سے اسلام نے جو مرد کو اگر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس کے پیچھے فطرت کا ایک تقاضا تھا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کن حالات میں یا کن دوستوں قبل اس کے اس دوسرے حصے کی طرف آئیں، اگر میں یہ عرض کروں کہ جو اس کو اجازت دی ہے جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے جی، اور دوسرا یہ کہ جو بھی اسلامی احکامات ہیں وہ دراصل معاشرے کی بہتری کے لیے اور انہی کے نتیجے میں معاشرہ ٹھیک چلتا ہے، اور مرد کو جو ہے وہ ایک قوام کی حیثیت حاصل ہے، وہ نگران ہوتا ہے اور جو اصولی فیصلے ہوتے ہیں ان میں مشورے کے بعد اگر فیصلہ کرنا ہو تو وہ مرد کے پاس اختیار ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ انتظامات اور جو ہے وہ چلاتا ہے، وہ جو ہے انکم پیدا کرتا ہے،
اور اس کا یہ فرض ہے، یہ نہیں کہ عورت کو منع ہے وہ نہ کرے، لیکن اس کا یہ فرض ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایک ایسی عورت ہو جس کے ایک سے زیادہ شادیاں ہوں اور خاوند ہوں، تو گویا اس کے ایک سے زیادہ نگران ہوئے، اور ہر ایک جو ہے اس کو برابر کا حق حاصل ہے کہ اس کو جو چاہے وہ حکم دے۔ تو یہ تو فساد کی صورت ہے، آپس میں معاشرے میں فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے وہ نظام چل نہیں سکتا۔ ایسا آدمی جو خود نگران ہے، اس کے تابع تو اور لوگ ہو سکتے ہیں اس کے انتظامات کے لحاظ سے، مرد عورت کے انسان ہونے کے لحاظ سے اس میں تفریق نہیں ہے۔ یہ جو انتظام ہے معاشرتی زندگی کا، اور اس کا صرف اسلام سے تعلق نہیں، ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو عملی طور پر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ نگران ہے، اور اس کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، اس کا مذہب سے کوئی بنیادی طور پہ ضروری نہیں ہے ہونا، ہر جگہ گھروں میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک عورت کے ایک سے زائد نگران ہو تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ کوئی اس کو ایک وقت میں ایک حکم دے رہا ہوگا، دوسرا اس کو دوسرا حکم دے رہا ہوگا، تو وہ تو بیچاری مصیبت میں پڑ جائے گی۔ اس لیے جو انسانی زندگی ہے وہ اور معاشرتی نظام وہ بھی نہیں چلتا، اور جو حسب نسب ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان پر ذمہ داری آ کر پڑتی ہے اپنی اولاد کی، کہ وہ ان کے رہنے کا انتظام کرے، وہ ان کی خوراک کا انتظام کرے، تعلیم کا کرے، صحت کا کرے، تو وہ بھی جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں بنے گا، اور معاشرہ جو ہے اس کی بگاڑ کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ گھر بھی جو ایک چھوٹے معاشرے کی ایک نمونہ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں دنیا ساری میں جو سسٹم چلتے ہیں نگران ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ ہے تو ایک ہے ایک ملک میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دو پریزیڈنٹ ہو جائیں۔ اگر کوئی پرائم منسٹر ہے تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو وہ محاورے بھی اس قسم کے، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، کہ جو اثر کرنے والی چیز ہے، جو کاٹنے والی ہے، جو قوت مؤثرہ رکھتی ہے، وہ ایک ہی ہوگا تو ایک ہی ہو سکتی ہے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ، جیسے قرآن کریم میں مثلا بڑے بنیادی وہ نقطے سے شروع کر کے توحید سے، کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ تو یہاں پہ قوام کہہ کے یہ ایک ڈیفائن کر دیا کہ یہ قوام ہے، یہ اس لیے نگران ہے۔ اور یعنی آپ عربی کے لحاظ سے جانتے ہیں، مثلا جو خاوند ہے اس کو رب البیت کہتے ہیں، کیونکہ اپنے دائرے میں وہ بھی ایک جو ہے وہ رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا، تو اس لحاظ سے یہ حصہ جو ہے اس پہ بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ جیسے آپ ابھی شروع کر رہے ہیں کہ کن حالات میں دوسری شادی کی اجازت، کن حالات میں کی جا سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کا منشا زیادہ بیویوں کی اجازت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقوی پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثل اولاد صالحہ کے حاصل کرنے اور خویش و اقارب کی نگہداشت اور ان کے حقوق کی بجا آوری سے ثواب حاصل ہو۔ تو یہ جو اسباب ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ شادی جو ہے، جو ایک سے زیادہ کرنے کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے یہ مختلف قسم کے وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بیوی بیمار ہو جائے، اور اگر اسلام صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ شادی کی اجازت دیتا تو اس کو چھوڑنا پڑتا ضرور، پہلی کو چھوڑ کے پھر دوسری سے شادی کی جاتی۔ تو اس کے ساتھ یہ رحم کا سلوک ہے کہ وہ بھی ساتھ رہے۔ ایک بیوی ہے، اس کی نسل نہیں چل رہی، وہ بچہ نہیں پیدا ہو رہا کسی وجہ سے، تو اگر دوسری شادی سے انسان کے ہاں بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ دوسری شادی کر لی جائے۔ تو مختلف قسم کی کیفیات ہیں جن کی بنا پر اسلام شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ شرطوں کے تحت ہے۔ اور قرآن کریم نے جب شادی کی اجازت دی ہے تو وہ حکم ہی بڑا پیارا ہے، حکم تو نہیں، وہ جو اجازت ہے کہ آپ 2 شادیاں کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے فواحدہ، پھر ایک سے شادی کرنی ہے، پھر 2 3 4 نہیں ہے۔ تو یہ جو شرط ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ پہ یہ بیان فرمایا کہ یہ شرط بڑی ہی کڑی ہے، اور انسان اس شرط کے ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف جاؤں کہ نہ جاؤں۔ یہ اگر اس کے مد نظر ہو شرط، اور وہ جانتا ہے کہ وہ عدل کرنا اتنا زیادہ آسان کام نہیں ہے،
تو وہ بہت سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھائے گا کہ کیا میں دوسری شادی کروں یا نہ کروں۔ تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری ایک سے زیادہ شادی ہے یہ ایک لحاظ سے ایک علاج ہے، اور اسلام جو ہے ایک دوا فروش کی دکان کی طرح ہے کہ اگر اس کے پاس ساری بیماریوں کا علاج نہیں ہے تو پھر یہ دکان نہیں چل سکتی۔ اگر ایک شخص کو، ایک مرد کو ضرورت ہو ایک سے زیادہ شادیوں کی اور اسلام کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے تو اسلام دین فطرت نہیں ہے، وہ انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام نے جب یہ اجازت دی ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کی کر سکتا ہے تو یہ علاج کے طور پہ بتایا ہے، اور جو علاج ہوتا ہے، دوا انسان صحت مند نہیں کھاتا یا ہر کس و ناقص دعا نہیں کھاتا، دوا کا کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان ضرورت کے ماتحت ہی اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ دوا اس ضرورت کے ماتحت ہی استعمال ہونی ہے اور اس کے ماتحت ہی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو ہے جو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وہ ایک بڑی کڑی شرط ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انسان اس بات میں سوچ سکتا ہے کہ اس نے شادی دوسری کرنی ہے یا تیسری کرنی ہے یا چوتھی کرنی ہے۔ وہ اس کے حالات، اس کی ضرورتیں اور ساری یہ جو شرائط اور قواعد و ضوابط جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر فرمائے ہیں اس کو دیکھ کر ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر قدم اٹھا سکتا ہے۔ اور جی سوال ہے اگر اجازت ہو جی ضرور، تھوڑی سی، کوئی یہ نہیں کہ کوئی اسی بات کو دوسا نے جو بیان کیا ہے اسی کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ بڑا اہم سوال ہے، اور خاص طور پہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ویسٹرن دنیا ہے اس کے لیے تو خاص طور پہ، اور جس طرح دوسا نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اگر کسی مذہب میں اس کا علاج نہیں ہے، اس کی رستہ نہیں ہے تو وہ مذہب کامل نہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ تو اس اجازت کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی بے راہ رویاں، کئی خرابیاں ان میں پیدا ہو گئیں، کئی برائیوں میں وہ مبتلا ہوئے اور وہ برائیاں آگے سے آگے چلتی جا رہی ہیں، نسلیں تباہ ہو گئیں، نسلوں کی جو جس طرح نسب حسب نسب ہے وہ انہیں نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح اسی ضمن میں ایک جو بیماری کے ضمن میں ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ لو جی اگر عورت بیمار ہو گئی ہے تو وہ یا اس کے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا یا وہ بیمار ہے تو خاوند دوسری شادی کر لے تو اس پہ ظلم ہے۔ تو بہت خوبصورت جواب دیا کہ اس کو چھوڑ کے اگر دوسری اجازت نہ ہو تو اس کو چھوڑ کے جب تو یہ زیادہ ظلم ہے، اور اس کے مقابل پہ اسلام نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات مرد بھی بیمار ہو سکتے ہیں، مرد کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی یا وہ تعلقات زوجیت کے اہل نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں اسلام نے عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ چھوڑ کے خاوند سے خلا لے لے، بالکل اس طرح، اور اس کو آزادی حاصل ہے، وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا اب لائسا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری؟ پہلی بیوی سے جہاں تک اجازت لینا ضروری ہے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو تو اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے کسی قسم کی اس چیز کی نہیں پڑتی مشکل، اور وہ نہ صرف خود شادی کرواتی ہے بلکہ اجازت دیتی ہے بلکہ شادی کرواتی ہے۔ اور حضور نے اپنا اس بارے میں بیان فرمایا کہ یعنی جب حضور کو الہامات ہوئے ایک اور شادی کے متعلق تو رو رو کے حضرت اماں جان دعا کرتی تھی اس شادی کی کامیابی کے لیے اور اس شادی کے ہو جانے کے لیے۔ تو مرد اگر تو ایسا اس کا اسوہ ہے اور ایسا اس کا تعامل ہے پہلی بیوی کے ساتھ کہ جس سے وہ پہلی بیوی سمجھتی ہے کہ میرے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، تو پھر تو وہ اجازت مل جائے گی اور وہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ ہو کہ مرد اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور مرد یہ چاہے کہ میرا چونکہ اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے نہیں بن رہی اور میں اس معاملے کو سزا دینے کے لیے اس عورت کو اس اجازت کو استعمال کرتا ہوں، تو میرے نزدیک اس مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس شادی کو جماعت کے سسٹم کے بغیر، جماعت سے پوچھے بغیر کر سکے۔
مذہباً شرعاً تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے. جو شرع ہے وہ اس بات پر کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ پہلی بیوی کی رضامندی کی ضرورت ہے دوسری شادی کے لیے. لیکن جو نظام ہے جو ایک گھر کے امن کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے اور وضع کیا جاتا ہے، اور اس میں جو کسی بھی معاشرے کا جو امن ہے وہ ایک ذات سے شروع ہو کر ایک گھر سے چلتا ہے، اور گھر سے کنبے سے پھر آگے وہ محلے اور شہر تک پھیل کے پوری دنیا تک پھیلتا ہے. تو اگر اس بات کو بالکل کھول دیا جائے کہ جب مرد کا ارادہ ہو وہ شادی کر سکتا ہے، تو اسلام میرا نہیں خیال کہ اس کی اجازت دیتا ہوگا. تو اس حوالے سے اس میں یہ معاملہ ہے کہ اگر پہلی بیوی کے ساتھ ایک انسان کے تعلقات اچھے ہیں اور ان دونوں کے آپس کے تعلقات بہترین نہج پہ ہیں، تو اس صورتحال میں اس مرد کو جو معاشرہ ہے، جو نظام جماعت ہے، وہ اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ ہاں یہ مرد اس اہل ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکے. لیکن اگر وہ پہلی بیوی کے حقوق سے ٹھیک طریقے سے قائم نہیں ادا کر سک رہا اور ان کی آپس میں مشکلات چل رہی ہیں، تو پھر تو جو بیوی کی اجازت سے زیادہ میرے نزدیک جو نظام جماعت ہے وہ درمیان میں روک بن کے اس کو منع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی خان صاحب، آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے وہ ان کے جو ہیں سوالات وہ بھی اسی طرح شادی سے تعلق رکھتے ہیں. آگے وہ چل کے وہ پوچھتے ہیں کیا مسلمان مرد دوسرے مذہب کی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ کن حالات میں؟ اسی طرح کیا ایک مسلمان عورت کو کسی غیر مسلم سے شادی کی اجازت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سوال کے 2-3 پہلو ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے شرعاً شادی کر سکتا ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ فرماتا ہے، سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تمہارے لیے طیبات حلال کی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی وہ تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لکم حل لہم، اور تمہارا جو کھانا ہے وہ ان کے لیے جائز ہے. اور ساتھ فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ جو پاک دامن عورتیں تم میں سے ہیں اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ تمہارے لیے جائز ہیں. جب آگے شرائط ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے حق مہر ادا کرنے کے لیے ان سے شادیاں کرو، محسنین غیر مصافحین، ان کے ساتھ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ دوستیاں بنانے کے لیے ایسا کرو. تو یہ اس قرآن کریم کی آیت میں پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب عورت سے شادی کی اجازت ہے، اور غیر اہل کتاب جو ہے، جو خاص طور پہ مشرکہ ہے، اس کے ساتھ اجازت نہیں دی. اور واضح طور پہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرقات عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِقَةٍ، اور ایک لونڈی، مومنہ لونڈی جو ہے وہ مشرقہ عورت سے بہرحال بہتر ہے. اور فرمایا، اور ساتھ ہی ایک خواہ تمہیں وہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اپنی عورتوں کو نہ بیاہ ہو مشرک مردوں کے ساتھ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور ایک مومن غلام جو ہے وہ مشرک مرد سے بہرحال بہتر ہے، خواہ تمہیں کتنا ہی وہ پسند ہو. تو اس میں یہ بات واضح کر دی. ان دونوں آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اور غیر اہل کتاب خاص طور پہ مشرکہ جو ہیں ان کے ساتھ نہ ان کی عورتوں سے مسلمانوں کو شادی کرنے کی اجازت دی، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو ان کے ساتھ بیاہنے کا اجازت دی.
اب اس میں ایک بہت خوبصورت حکمت ہے. ابھی ہم نے بحث کی قوام پہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مرد کو قوام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، جو ایک نگران ہے. جس طرح وہ مالی معاملات کا نگران ہے، مال کمانے کا نگران ہے، باہر کے معاملات کو سر انجام دینے کا نگران ہے، گھر کے معاملات کی نگرانی بھی اس کے سپرد ہے. اور چونکہ ایک نگران جو ہے وہ چونکہ فیصلے کا اختیار ہے اس کے پاس ہوتا ہے. اب جو عورت ہے گویا وہ قوت متاثرہ رکھتی ہے، اور مرد جو ہے جو قوام ہے وہ قوت مؤثرہ رکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آخر پہ آیا، جو دائمی راستی کا مذہب ہے، ایک مکمل مذہب ہے. اس سے پہلے جتنے مذہب آئے تھے وہ اہل کتاب تھے، یقیناً تھے، لیکن ان کی کتاب جب آئی تو وہ توحید اور حق پر مبنی تھی. لیکن زمانے نے وہ چونکہ ایک وقتی مذاہب تھے اس لیے ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اب ان کی عورتیں جب تم لاؤ گے اپنے گھر میں اور ان پہ اپنا اثر ڈالو گے تو وہ بھی ایک لحاظ سے ان عورتوں کی آخرت سنوارنے والی بات ہے کہ وہ تمہارا نیک نمونہ دیکھ کے تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ قوت اثر جو ہے وہ مرد ڈالتا ہے. لیکن اگر تم اپنی عورتیں ان کو دو گے تو ان کے مرد اپنے اس مذہب کا اثر اس پہ ڈالیں گے جو اب راستی پر نہیں رہا، جو اب بگڑ چکا ہے، تو تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی. گویا ایک کامل دین سے ایک ایسے دین کی طرف وہ جا رہی ہیں جو کامل نہیں ہے. اس لیے اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کی عورتوں کو لینے کا حکم ہے اور اپنی عورتیں انہیں نہ دینے کا حکم ہے. اسی بنا پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت احمدیہ کے بابرکت دور میں ہمیشہ یہ رہا کہ غیر احمدی جو عورتیں ہیں ان کو تو شروع میں بیاہ کر لانے کی اجازت تھی، لیکن اپنی عورتوں کو ان کو دینے کی سختی سے ممانعت تھی، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو حقیقی اسلام آیا اس سے دوسری طرف جانا گویا ایک لحاظ سے وہی بات ہے کہ ایک راستی سے غیر راستی کی طرف جانا. باقی اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا معاملہ ایک انتظامی امر سے بھی ہے کہ ایک وقت تک ہم ان کی عورتوں کو لاتے رہے، اس کی اجازت بھی تھی، لیکن بعد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم ان کی عورتوں کو بیاہ لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے مرد ان پر اچھا اثر ڈال کے ان کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی طرف مائل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری جو بچیاں ہیں ان کو پھر رشتے نہیں ملتے. اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتظامی طور پہ یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ہم اپنی عورتیں بھی تو بیانی ہیں اور وہ ہم قرآن کریم کے حکم کے، اسلام کے حکم کے تابع ان میں نہیں بیاہ سکتے. اس لیے انتظامی طور پہ حضرت صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آئندہ سے بغیر اجازت کے کوئی نہ ان کو عورت بچیاں تو دینی نہیں تھی، لیکن ان کی بچیاں بھی نہیں لی جائیں گی تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ بن بیاہی نہ رہ سکیں. تو اب اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے ان کی کسی غیر احمدی بچی کے ساتھ تو اسے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز سے، اور وہ اجازت مل جاتی ہے حالات دیکھ کے، تو تب ہے. تو گویا یہ ایک انتظامی امر ہے اور اس کا ہر دور میں اس کی موجود رہی ہے. اسلام کے نشأت اولیٰ میں بھی خلفائے سلسلہ کے زمانے میں، خلفائے اسلام کے زمانے میں ایک جائز کام کو ایک دیکھا کہ اس کی برائی پیدا ہو رہی تو اسے روک دیا. اسی طرح یہ تھا جائز لیکن انتظامی لحاظ سے اسے روکنا پڑا. ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس ارم وقار صاحبہ کا ہے. انہوں نے پوچھا کیا عورت عدت کے دوران عید کی نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہے؟ عدت جو ہے، جو عورت اپنے خاوند سے اس کی وفات کے بعد یا علیحدگی کے بعد وقت گزارتی ہے، تو یہ وہ وقت ہے جب شریعت یہ بتاتی ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا چاہیے اور بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور ضرورت بھی ایسی ہو جس کے بغیر گزارا انسان کا نہ ہو سکتا ہو تو اس کے مطابق ہی وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے. جہاں تک عید کی نماز کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ
زور دیا ہے کہ بچیاں بھی عید پڑھنے جائیں، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ عورتیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کرنی ہوتی وہ بھی نماز کی جگہ تک جائیں، یعنی عیدگاہ تک جائیں، لیکن وہ جہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ نہ جائیں، لیکن باقی اس پروگرام میں اس کے قریب رہ کے شامل ہوں۔ لیکن جو عید ہے وہ باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا اس کی اہمیت پر زور دیا ہے، وہ فرض نہیں ہے عید کی نماز، وہ سنت ہے۔ تو اس حوالے سے جو عدت گزارنے والی عورت ہے اس کے لیے چونکہ یہ فرض نہیں ہے تو اس کو اس پر نہیں جانا چاہیے، عید کی نماز پڑھنے نہیں جانا چاہیے، اس کو یہ وقت گھر میں ہی گزارنا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو عدت گزارنے والی عورت ہے وہ اپنے گھر میں وقت گزارے۔ امام شوکانی کا نیل الاوطار میں اس حوالے سے بیان ہے کہ وہی حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک بچی جو ہے اس کو اگر کسی کے پاس اوڑھنی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دوسری بہن سے اوڑھنی لے کے چلی جائے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ معلم تکن معتدہ، اگر وہ عدت کا نہیں گزار رہی تو پھر اس کا جانا فرض ہے، لیکن اگر وہ عدت کے دن گزار رہی ہے تو پھر وہ نہیں جائے گی۔ اسی وجہ سے جو ہمارے خلفاء ہیں ان کا بڑا واضح یہ ارشاد ہے کہ جو بچیاں ہیں، جو عورتیں ہیں عدت کا وقت گزار رہی ہوں تو وہ جتنے بھی سوشل پروگرام ہیں، جماعت کے اجلاسات ہوں یا اس قسم کے دوسرے پروگرام بھی ہوں، ان میں بھی شامل نہیں ہوں گی۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی واضح گائیڈ لائن ہے کہ جو عدت گزارنے والی بچیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزاریں اور عید کی نماز میں شامل ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ دوسا خان صاحب۔ یہ آخری سوال آج کے پروگرام کا ہم کرتے ہیں۔ سعید انور صاحب بریڈ فورڈ سے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی نے مکان خریدنے کے لیے رقم جمع کی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو زکوٰۃ کا رکن ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس قدر رقم ہو جو نصاب کے زکوٰۃ کے برابر ہو اور وہ پڑے ہوئے سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مکان خریدنے کے لیے یا کسی اور آئندہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بہرحال فرض ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس نے کوئی قرض ادا کرنا ہے، کوئی تعلیمی قرض ہے، کوئی کسی کا قرض ہے، تو اس کے لیے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی جمع کر رہا ہے تو وہ تو قرض کی ادائیگی اس نے جو ہی اس کی رقم پوری ہو جائے گی وہ اس نے ادا کر دینی ہے، تو وہ گویا ایک قرض کی ہے جو اس کے پاس موجود ہے اس میں۔ اور مکان کی خریداری میں مکان تو آئندہ کی ضرورت ہے، اور اس طرح تو اگر اس پہ زکوٰۃ واجب نہ ہو تو پھر تو کسی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس میں تو اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم کے مال کا نگران ہے، نابالغ یتیم ہے اور اس کے مال کا نگران ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اسے تجارت میں لگائے، یہ نہ ہو کہ وہ پڑی ہر سال اس پہ زکوٰۃ دیتا رہے، اور وہ وہاں پہ ہے کہ حتیٰ تأخلہ الصدقہ، کہ یہ نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ کھا جائے، ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور گویا اس میں یہ واضح کیا کہ اگر کسی یتیم کا مال بھی پڑا ہوا ہے اور اس پہ بھی سال گزر جاتا ہے اور نصاب زکوٰۃ کے برابر ہے تو اس پہ سے بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے مکان کی خریداری ہے یا کسی بچے کی شادی کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، کوئی گاڑی خریدی جا رہی ہے، تو ہمیشہ نکلتی رہیں گی، اس لیے وہ تو اس کی ادائیگی کے لیے جو بھی ہو اگر وہ نصاب زکوٰۃ کے برابر۔ ویسے بھی کوئی بھی انسان کے پاس پیسہ ہو اس کو جسٹیفائی کر سکتا کہ فلاں ضرورت کے لیے میں نے رکھا تھا، تو اس حوالے سے اگر یہ باب نکل آئے اس کا تو پھر تو زکوٰۃ کا باب بند ہو جائے گا، موقع جو ہے وہ شاید کبھی نہ آئے۔ یہ ٹھیک ہے بزرگان، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عثمان صاحب، آپ کا سوال بھی آج کے پروگرام میں ہم نہیں لے سکے، 2 سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں شامل کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر ریحان مسرور صاحب، تنویر احمد صاحب، محمد حنیف عامر صاحب اور بھی بعض دوست ہیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کے سوالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی خاک صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ چند پروگراموں کے بعد پردے کے موضوع پر پروگرام شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کوئی تجویز دینا چاہیں، کوئی آپ شرکت کسی لحاظ سے اس میں جو ہے وہ اپنی کرنا چاہیں،
کوئی سوالات پوچھنا چاہیں اس موضوع پر تو وہ ضرور ہمیں بھجوائیں، ہم انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔